الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ مدنیہ سورة الفاتحہ کے بعد ترتیب کے اعتبار سے جو دوسری سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورة البقرہ ہے۔ ویسے یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کچھ آیات اس کی کچھ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آخری دو آیات معراج کی رات آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، خواتیم سورۃ البقرہ، اور بقیہ تقریباً یہ تمام سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک الگ سے ترتیب قائم فرما رہے تھے۔ یہ قرآن کریم جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اس طرح نازل نہیں ہوا۔ نازل تو ہوتا تھا موقع محل کی مناسبت سے، جیسا موقع ہے ویسی آیات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب ہے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ جو ترتیب نزولی تھی، جس ترتیب سے نازل ہوا، اس میں پہلی آیات سورۃ العلق کی تھی۔ سورہ علق یہ ابتدائی آیات تھی، اور پھر سورۃ المدثر نازل ہوئی، سورۃ المزمل نازل ہوئی، سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، یہ ابتدائی آیات۔ اور سورہ آل عمران کی کچھ آیات، بلکہ سورہ آل عمران کی دوسرا رکوع ہے، اس کی آخری آیت دوسرے رکوع کی وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ وہ نہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب قائم فرمائی ہے وہ یہ ترتیب ہے جس کے مطابق ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو سورۃ البقرہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مدنیہ، مدنی اس سورت کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، مکی ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور سورۃ البقرہ مدنی ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، بقرہ کا مطلب ہے گائے، بقرہ گائے۔ ہمارے ہاں جو بڑی عید ہے اس کو عید بقرہ بھی کہا جاتا ہے، عید بقرہ، گائے والی عید، عید الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، عید البقر بھی کہا جاتا ہے، عید بقرہ بڑی قاف کے ساتھ نا، گائے والی عید۔ تو بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو گائے کے ساتھ منسلک تھا، چونکہ وہ بڑی تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ مقرر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس طرح کے حروف قرآن کریم میں کئی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جن کو ہمارے ہاں عام فہم الفاظ میں لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ وہ نا
ایک آپ نے چھوٹا سا وہ میسج کیلنڈر دیکھا ہوگا، اس میں اس طرح کے الفاظ الف لام میم را، الف لام میم صاد، حامیم حامیم عین سین قاف، قاف نون کاف ہا یا عین صاد، لوح قرآنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، اس کو علم نہیں پڑھنا بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ بعض جگہ پر اس کے آگے را بھی آئے گا، الف لام میم را، چونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ حروف مقطعات، ان کے جو معانی ہیں وہ یا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں، بس۔ اصل میں یہ چیلنج ہے، یہ حروف چیلنج ہیں۔ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لائیں، انسان بنا کے لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر یہ چند حروف میں اتار رہا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لائیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے معنی بتا دو۔ تمہاری زبان ہے، کوئی اجنبی الفاظ بھی نہیں ہے، عجمی الفاظ بھی نہیں ہے، عربی کے الفاظ ہیں، وہی الفاظ ہیں، تو میں ان کو ایک الگ ترتیب بنا کر اتار رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان ہے، انسان کا کلام ہے، تو پھر تو تم بڑے آرام سے اس کا معنی بتا سکتے ہو، تو بتاؤ کیا معنی ہے۔ اب یہ نیا انداز تھا تو اس کا معنی کسی کو بھی نہیں پتا، یا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ان کو آپ کوئی بھی تفسیر دیکھ لیجئے، جب جہاں ترجمہ لکھا ہوتا ہے نیچے حروف مقطعات ترجمے کی جگہ جوں کے تو لکھے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی ہمیں نہیں پتا۔ ان پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے، اس کا کیا معنی ہے اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے۔ دعا کرتے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ پاک ہم سے گپ شپ فرمائیں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ حروف مقطعات کے معنی تو بتا دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے وہاں پر پوچھیں گے کہ یا باری تعالیٰ چلیں، دنیا کا جہان تو گیا، کفار کو جو چیلنج تھے وہ تو ختم ہو گئے، اب تو یا اللہ آپ ہیں اور ہم ہیں، تو ان کا معنی تو بتا دیجیے۔ ذالک الکتاب، ذالک وہ، ذالک وہ، الکتاب کتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، ذالک وہ، الکتاب کتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں ہے، ریبہ ریب شک، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فی یہ دو لفظ ہیں بلکہ دو حروف کہہ لیجیے، فی اور ہی۔ فی کا مطلب ہے میں اور ہی کا مطلب ہے اس، تو فی ہی اس میں، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فی اس میں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، ہدا یہ ہدایت ہے، ہدا یہ ہدایت ہے، للمتقین یہ بھی دو الفاظ ہیں، لی اور المتقین۔ لی کا مطلب ہے کے لیے اور المتقین پرہیزگار، متقی کی جمع ہے متقین۔ ہدا ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔
اب اس میں دو باتیں تھوڑی سی توجہ طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کو پڑھنے لگے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ کمی ہوئی یا غلط فہمی ہوئی یا شک ہوا تو وہ ہماری سوچ، ہمارے عقیدے، ہمارے خیال میں ہو سکتا ہے. اس میں جو کچھ فرما دیا گیا ہے وہ حرف آخر، حتمی، قطعی، یقینی، یہ فیصلہ کن کلام، قطعی، حتمی، یقینی. پہلی چیز، پہلی یقینی چیز، اس میں جو ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو یقیناً یہ شک اس کے اپنے دماغ میں ہے، اس کے اپنی سوچ میں. یہ کلام ہر قسم کے شک و شبہ سے، اس کلام کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میرا دل نہیں مانتا اس چیز کو، کیسا ہو، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو. نہیں، یہ بالکل قطعی، حتمی اور یقینی کتاب ہے. ہم بار بار پڑھیں گے، حقا، قطعی، سچی، بالکل برحق، اور کلام الفصل، فیصلہ کن کلام. پہلی چیز تو یہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ہم پڑھیں گے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے اندر غلط چیز آ ہی نہیں سکتی. اس کلام کے اندر کوئی باطل چیز، کوئی غلط چیز آ ہی نہیں سکتی. یہ اس رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بڑا زبردست ہے، غالب ہے، حکیم ہے. دوسری چیز، ہدی للمتقین. یہاں آ کر ذہن کھٹکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے؟ جو پرہیزگار نہیں ہے کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن کریم اس کلام کے متعلق دو الفاظ اتارتا ہے. ایک ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھا پائے گا؟ اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھا پائے گا؟ جو پرہیزگار ہوگا. چلے میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. ایک مریض ہے، ڈاکٹر اس کو، معالج اس کو، حکیم اس کو دوائی دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ لو، یہ تمہاری بیماری کی دوائی ہے، لیکن یہ پرہیز کرنا ہے، ساتھ یہ پرہیز کرنا. اس دوائی کا فائدہ تمہیں تب ہوگا جب تم پرہیز کرو گے. پرہیز نہیں کرو گے پھر دوائی کا کوئی فائدہ نہیں. پرہیز کرو گے دوائی کا فائدہ ہے، پرہیز نہیں کرو گے دوائی کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے بزرگ نمازی ساتھی ہیں محبوب اختر بھٹی صاحب، وہ اپنی شوگر کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے. اس کا کچھ منفرد طریقہ علاج تھا. اس نے 3 چیزیں بتائیں. اس نے کہا جی یہ 3 چیزیں پرہیز ہیں، یہ کرنی ہے. کہنے لگے یار یہ 2 تو کر لوں گا، تیسری بڑی مشکل ہے. وہ کہنے لگا بابا جی پھر نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو، السلام علیکم. آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی دوائی کا فائدہ ہے. ہاں دعویٰ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ پرہیز کریں گے تب. قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے، آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ پرہیز کریں گے. آپ پرہیز کریں گے. اب وہ جو پرہیز ہے اس کو قرآن کریم تقویٰ کہتا ہے. ہدی للمتقین، فائدہ تو ہے، لیکن جب تم تقویٰ کی طرف آؤ گے پھر اس کا فائدہ صحیح معنوں میں یہ تمہاری زندگی میں رچے گا اور بسے گا. اچھا یہ تقویٰ کیسے اور کون لوگ ہیں تقویٰ والے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو خود آگے بیان فرما رہے ہیں. خود آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں. متقی کون ہیں کہ جن کو یہ قرآن جن کے لیے ہدایت بن جائے گا؟ تو دیکھیے جناب، الذین، جو لوگ، الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بی
پر الغیب غیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ پہلی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن تک ہماری عقل، سوچ، سمجھ کسی چیز کی رسائی نہیں ہے، لیکن یہ کلام کہتا ہے کہ وہ چیزیں ہیں. یہ کلام کہتا ہے، اللہ پاک کی ذات کہتی ہے کہ وہ چیزیں ہیں، اور بندہ نہ تو دیکھ سکتا ہے آنکھ سے، نہ سن سکتا ہے کان سے، نہ عقل سے سوچ سکتا ہے ان کے بارے میں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ پاک کے اس کہنے پر کہ یہ چیزیں موجود ہیں وہ مان لیتا ہے کہ ہاں ہیں. یہ ہے غیب پر ایمان. یہ غیب پر ایمان سب سے پہلی صفت ایمان والوں کی، متقین کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات آتی ہے. ہمارے لیے غیب ہے. غیب کہتے ہیں اس کو جس کو انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکے، نہ کان سے سن سکے، نہ ہاتھ سے محسوس کر سکے، نہ زبان سے چکھ کے معلوم کر سکے، اور نہ اور کسی ذریعے سے معلوم کر سکے. جو ظاہری ذرائع ہیں، حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے نا، جو چیز حواس خمسہ کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے اسے غیب کہا جاتا ہے. اب اللہ پاک کی ذات نہ تو ہم ہاتھ لگا کر ٹٹول سکتے ہیں ہاں اللہ پاک ہیں، نہیں. نہ ہم اللہ پاک کو سن سکتے ہیں کہ اللہ پاک بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہاں یار واقعتاً سنا ہے میں نے کان سے. نہ ہم اللہ پاک کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کو چکھ سکتے ہیں. کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس چیز کو ماننا کہ اللہ کی ذات ہے، یہ ہے غیب پر ایمان. یہ ہے غیب پر ایمان. یہی معاملہ جنت کا ہے، یہی معاملہ جہنم کا ہے، یہی معاملہ فرشتوں کا ہے، یہی معاملہ آسمانوں کا ہے، زمینوں کا ہے. ہم تو ایک زمین سے واقف ہیں نا، نیچے زمینیں 6 اور بھی ہیں. ہاں آسمان تک ہماری کہیں رسائی نہیں ہے، آسمان تک ہماری کہیں رسائی نہیں ہے. سائنس آسمان کو نہیں مانتی، وہ کہتی اسپیس، خلا ہے، اس آسمان کو نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ سائنس کہتی ہے جب تک ہمارے تجربے میں نہیں آئے گا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک خیالی چیز ہے. سائنس اس کو نہیں مانتی. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب اللہ پاک فرما دیں کہ ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، تو ٹھیک ہے اب ہمارا ایمان. پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت اور یقیمون، قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ دوسری صفت. نماز پڑھنا، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. فلا صدق ولا صلی، اس نے نماز نہیں پڑھی. قرآن کریم میں نماز کے پڑھنے کا ذکر بھی ہے، لیکن حکم جس چیز کا ہے اور کثرت سے وہ ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اس کی جتنی شرائط، جتنے آداب، جتنے احکام ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنا. مثال کے طور پر نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے پاک ہونا چاہیے، وجود بھی پاک، لباس بھی پاک، جگہ بھی پاک. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو، اس کا بھی خیال کیا جائے. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے وقت ہونا چاہیے. نماز کی شرائط میں سے مردوں کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے باجماعت نماز پڑھیں. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے پورا دھیان، توجہ، یکسوئی نماز کی طرف ہو.
سوچ مکمل نماز کی طرف ہو، الغرض اس کے جتنے احکام، جتنے آداب، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ابتدائی دور تھا، ابھی لوگ نماز سے اتنے واقف نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں مسجد میں تشریف فرما ہیں تو ایک صحابی آئے اور بڑی جلدی میں نماز پڑھی، نہ صحیح طرح رکوع، نہ صحیح طرح سجدہ، نہ صحیح طرح قومہ، نہ صحیح طرح جلسہ۔ نماز پڑھ کے سلام کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، دوبارہ اسی طرح نماز پڑھ کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا، واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ جب پڑھ کے آئے اور حضور نے یہی ارشاد فرمایا تو کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، تو مجھے بتا دیجئے اس میں کیا کمی ہے، کیا غلطی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ یوں قیام کرو، پھر جب رکوع میں جاؤ تو پورا طریقہ سکھایا، اس طرح رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے پورے اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، پھر جب تم اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد تم سجدے کی طرف جاؤ، سجدہ اس طرح، سارا طریقہ سمجھایا۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، ورنہ پڑھ کے تو وہ آیا تھا جس کو حضور نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھی۔ تو وَيُقِيمُونَ، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وقت، نماز کا ایک ٹائم ہے، اس وقت کے اندر نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنے کا ایک شرط ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اس سے پہلے صفیں درست فرماتے تھے۔ صفیں درست فرماتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، وہ سمجھ لیجئے گا آج، کہ فَإِنَّ تَسْوِيَّةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صفوں کو درست کرنا، صفوں کو ٹھیک کرنا، صفوں کو صحیح طرح برابر کرنا، یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، اس کا تعلق بھی نماز کے قائم کرنے سے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو نماز کے قائم کرنے میں یہ بھی ہے، صفیں بھی مکمل ٹھیک کی جائیں، صفیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست فرماتے تھے، آگے پیچھے نہ ہو، درمیان کا خلا نہ ہو، اور کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہو، کسی کا پاؤں آگے پیچھے نہ ہو، ایک بالکل ترتیب قائم فرماتے تھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری صفت اور مما، یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، من اور ما، جب یہ دونوں ملے ہیں تو عربی کا ایک اصول ہے، وہ ادغام ہے کہ نون میم کے اندر مدغم ہو گیا، مل گیا اس کے اندر، یہ مما بن گیا۔ ویسے دو لفظ ہیں، من، ما۔ من کا مطلب ہے سے، اور ما جو، ومما اور اس میں سے جو، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم، یہ تین لفظ ہیں، میں الگ الگ تینوں لفظ پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ رزق ایک لفظ، نا دوسرا لفظ، ہم تیسرا لفظ۔ رزق ایک لفظ، اس پہ دیکھو بیٹا اس پارے پہ، رزق ایک لفظ، نا دوسرا لفظ، ہم تیسرا لفظ۔ رزق دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، رزق دیا، نہ ہم نے ہم ان کو۔ اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے، یہ تیسری صفت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے
اس کو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات ہو چکی، جن لوگوں میں یہ صفات آئیں گی وہ متقی ہیں، وہ متقی ہیں۔ قرآن ان کو فائدہ دے گا، قرآن ان کے لیے ہدایت بنے گا۔ ابھی آگے بھی وہ صفات بھی آ رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ اب وہ اللہ پاک ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ ہم نے آج پڑھ لی ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں